الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور اس شخص کو قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن اس شخص کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ ایک شخص اس قبرستان کے پاس سے روزانہ گزرتا تھا، وہ یہ آوازیں سنتا اور گھبرا جاتا۔ اس نے محلے والوں کو بتایا تو محلے والے بھی پریشان ہو گئے۔ تمام لوگوں نے امام مسجد سے مشورہ کیا تو امام مسجد نے قبر کھولنے کی اجازت دی تھی۔ جب قبر کھولی گئی اور اس شخص کو باہر نکالا گیا تو وہاں ایسا معجزہ ہوا کہ تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ لوگوں نے ایسا کیا دیکھا، ہم آپ کو اس بارے میں سب کچھ بتائیں گے اور اس شخص کی آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس شخص کی قبر کھودی اور اس کو تابوت سے باہر نکالا تو وہ شخص جو کہ کفن میں لپٹا ہوا تھا، وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی یہ شخص اٹھنے لگا تو وہاں موجود تمام لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس شخص کے اٹھ کر بیٹھنے کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مردہ شخص زندہ ہو گیا۔ اس فوٹیج کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ یاد رہے کہ مردہ کا دوبارہ زندہ ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ کبھی کبھار دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اسی واقعے سے ملتے جلتے چند مزید واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن میں مردے کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ ناظرین، آپ کو شکر گڑھ پاکستان کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جو کہ ایک مستری کا واقعہ ہے جس کا نام ماجا مستری بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص انتقال کر چکا تھا، آس پاس اعلان بھی ہو چکے تھے، رشتہ داروں کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، اور اس شخص کو غسل دے کر کفن بھی پہنا دیا گیا تھا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا گیا تھا، لیکن تدفین کے لیے میت کو روکا گیا تھا کیونکہ ان کے کوئی قریبی رشتہ دار پہنچنے والے تھے۔ جیسا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ میت کو کسی کے انتظار میں روک لیا جاتا ہے، اور اس کو بھی روکا گیا تھا۔ جب رشتہ دار پہنچے تو ان کو چہرہ دکھانے کے لیے چہرے سے کفن اٹھایا گیا تو نیچے کے منظر حیران کن تھے۔ ماجا مستری کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے اور میت کو ہسپتال پہنچایا تو میت کو زندہ پایا گیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی شان کہ جسے چاہے قبر کے منہ سے بھی واپس کر دے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے معجزات دکھاتا رہتا ہے تاکہ اس کے بندے عبرت حاصل کر سکے، لیکن ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو باوجود بھی ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک ہے کہ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیاری کر لے۔ ہم سب نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونے کے باوجود ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، چلیے آپ کو کراچی کا ایک ایسا ہی واقعہ سناتے ہیں جو کہ ایک عورت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کراچی شہر کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ قومی اخباروں میں بھی سامنے آیا کہ 50 سالہ عورت جس کو کفن پہنا دیا گیا تھا، اس کی تدفین کی تیاریاں مکمل تھی، اس کی نماز جنازہ کی تیاریاں تھی، اور اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ زندہ ہو گئی اور چیخوں پکار شروع کر دی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے زیادہ تر گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کی نااہل غفلت، لاپرواہی اور غیر پیشہ وارانہ رویے کا ایک ثبوت ہے جو کہ اس وقت سامنے آیا جب مردہ قرار دی گئی عورت کا کفن پہننے کے بعد
اٹھ کھڑی ہوئی۔ عورت کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا تھا۔ اخباروں نے 50 سالہ رشیدہ بی بی کے اہل خانہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے ہی دن طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں ایک ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے کر سرد خانے منتقل کر دیا تھا۔ ان کے گھر والوں کے مطابق جب ڈاکٹروں کی جانب سے مردہ قرار دی گئی رشیدہ بی بی کو غسل کرانے کے بعد کفن بھی پہنا دیا گیا تو وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناظرین، اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ کفن پہنی ہوئی رشیدہ بی بی جب اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ دیکھ کر غسل دینے اور کفن پہنانے والی عورت کی دوڑیں لگ گئی اور وہ انتہائی خوف زدگی کے عالم میں چار دیواری سے باہر نکلی اور باہر کھڑے لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ رشیدہ بی بی خاندان سے تعلق رکھنے والے چند خواتین نے ہمت کی اور اندر گئی تو رشیدہ بی بی انہیں زندہ سلامت ملی، جس پر انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور انہیں گلے لگایا۔ یہ سن کر غم زدہ اور سوگوار خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ خوشی اور غم کا ملا جلا احساس تھا۔ تفصیلات میں یہ بھی بتایا گیا کہ رشیدہ بی بی کو طبیعت کی خرابی کے باعث دوبارہ اسی ہسپتال کے ICU میں داخل کروا دیا گیا اور وہ دوبارہ سے زیر علاج تھی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو کہ چند مہینے پہلے نواب شاہ کے علاقے میں پیش آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نواب شاہ کے ایک نجی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے غیر پیشہ وارانہ رویے کی انتہا کرتے ہوئے 4 مہینے کی زندہ بچی کو نہ صرف مردہ قرار دے دیا بلکہ اسے کفن پہنا کر والدین کے بھی حوالے کر دیا۔ قابل ڈاکٹرز نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شیر خار کو مردہ جان کر جب والدین سمیت دیگر عزیز و اقارب نے آہو بکا شروع کی تو اچانک ان کی نگاہ سانس لیتی بچی پر پڑی تو وہ رونا بھول کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ نہال ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق والدین اپنی بچی کو علاج کے لیے ہسپتال لائے تھے، جہاں اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ بچے کے والد نبی بخش بلوچ نے بتایا کہ وہ سانگھڑ سے اپنی بیٹی کو علاج کے لیے نواب شاہ لائے تھے، جہاں 4 گھنٹے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے اس کے بعد نہ صرف بچے کو کفن پہنا کر ان کے حوالے کیا بلکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ اس شخص کا مزید کہنا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو مردہ سمجھ کر کفن میں لپیٹے ہوئے گھر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بچی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نبی بخش بلوچ نے کہا کہ ظلم کی حد ہے کہ میری زندہ بچی کو مردہ قرار دے دیا گیا اور سب کچھ ڈاکٹروں نے کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کی قابلیت پر سوال بھی اٹھائے، جبکہ ہسپتال کے ڈاکٹر نے ایک سوال کے جواب میں موقف اپنایا کہ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں اسے آکسیجن لگانے کے بعد زندگی بچانے والی دوائیاں بھی دی تھی۔ ناظرین یاد رہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ کسی کی زندگی کا مذاق بنانے کے بجائے اچھی طرح سے تسلی کر لیا کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں اور ہر کسی کے لیے موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو بھی مقررہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ نے جس انسان کے لیے جو وقت اور جو جگہ موت کے لیے متعین کر دی ہے اس انسان کو اسی جگہ اور اسی وقت پر موت آ کر رہے گی۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارے۔ یاد رہے کہ ہر مرنے والا شخص پیچھے رہ جانے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کل تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ آج کا انسان موت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کی امیدیں، خواہشات اور پروگرامز بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، جیسے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہ ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی
کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔